اس کے اندر نظر آتی ہے. اور تیسری بات، میں آخری بات اس میں گزارش کروں کہ جب رچرڈ گرنیل نے پہلی دفعہ کہا کہ فری عمران خان، تو لگا کہ شاید کچھ لوکل پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے، کچھ اور لوگوں نے مل کے شاید کچھ پریشر ڈالا ہو، کہا ہو آپ پلیز مہربانی کریں ٹویٹ کر دیں، جیسے لابینگ ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک فیور میں کر دی. لیکن جب آپ نے ان کے خلاف ایک تضحیک آمیز مضمون چھاپا جیو کے اندر، جس کا سب کو پتا ہے کہ وہ کس کا نیریٹو تھا، یا جیو کیسے بات کرتا ہے، یا جیو کن سچویشنز کے اوپر اپنا ایک خاص اس حکومت کے ساتھ وابستگی رکھنے والا نیریٹو کریٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر میرے خیال ہے جو پرسنل تضحیک ہوئی، مجھے لگا Kom in de kerstvakantie samen naar Bright Nights. Bright and Light. Tickets en info walibi.nl. De magie die kerst ons brengt. Het gevoel van dankbaarheid bij het ontvangen van... تو اس کے اندر میرے خیال ہے جو پرسنل تضحیک ہوئی، مجھے لگا کہ جو سیکنڈ ٹویٹ تھی I'll say it again والی، وہ شاید انہوں نے اپنی پہلی ٹویٹ کے بعد غصے میں، جب انہوں نے وہ آرٹیکل دیکھا، وہ مضمون دیکھا، تو غصے میں کچھ پرسنل اس میں انہوں نے واپس کہہ دیا I'll say it again فری عمران خان. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2-4 دن کے اندر انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا، اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی کہا کہ دس از کلیئرلی پاپولر، کہ مجھے 10 ملین سے زیادہ اس کے اوپر انگیجمنٹ ملی ہے، یہ کلیئرلی بہت پاپولر چیز ہے. نیچے تھاؤزنڈز آف کامنٹس ہیں، دیگر لوگ ہیں، پاکستانیوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں. اور یہ 2-3 دن کا ٹائم جس میں انہوں نے اسیس کیا کہ اس کی کیا پولیٹیکل ایکچوئل پاکستان سے کیا آواز آتی ہے، دنیا بھر سے اس فری عمران خان کی کیا آواز آتی ہے، نہ صرف کہ اس 2-3 دن میں انہوں نے وہ اسیس کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ضروری جو میرے خیال میں، اور یہ میری قیاس رائے ہے، اس میں کانفرمیشن نہیں، میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے کہ ان کی پہلی اور دوسری ٹویٹ کے بعد، جب یہ ایک انٹرنیشنل کھپ پڑ بھی چکی تھی اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ نمبر 1 چل رہا تھا اور ساری دنیا اس کے اوپر کے اندر بات ہو رہی تھی، ساری دنیا کے اندر اس پہ بات ہو رہی تھی، تو بہت ہی ان لائکلی ہے، بہت ہی ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ان 3-4 دنوں میں رچرڈ گرنیل کی ٹرمپ سے بات نہیں ہوئی ہوگی اس ایشو پہ یا کسی بھی ایشو پہ. چلے ہم کہتے ہیں کسی ایشو پہ بھی ہوئی ہو، اگر کسی ایشو پہ بھی ہوئی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکن صدر ہیں، ان کو CIA اور دیگر لوگ اب رپورٹ دیتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، ان کو اب انٹیلیجنس رپورٹس ملتی ہیں، تو انہیں یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ گرنیل نے ٹویٹ کی ہے جس میں سارے پاکستان کے اندر ایک رولا پڑا ہوا. اور اگر ٹرمپ ان کو روکنا چاہتے تو یہ 3-4 دن بہت وقت تھا، اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ ایک منٹ کی کون لیڈر انٹرنیشنلی کس سے انگیج کر رہا ہے، کیا نیریٹو ہے، اسٹیٹ کا کیا ہے، حکومت کا کیا ہوگا، یہ ایک منٹ کے اندر یہ کہانی رپورٹ ہوتی ہے. وہ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہفتے بعد دیکھ لیں گے کہ کل جو کام کیا تھا اس کا کیا فرق پڑا. تو بہت ان لائکلی ہے کہ جو آج وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، جو اتنے عرصے بعد 4-5 دن کے بعد ٹویٹس کر رہے ہیں، کہ اس دورانیے کے درمیان میں ان کی ٹرمپ سے بات نہیں ہوئی، یا اگر ٹرمپ انہیں روکنا چاہ رہے ہوتے تو روکا نہیں، یا کسی طریقے، یہ بہت ان لائکلی مجھے لگتا ہے، اور یہ میری قیاس رہی، یہ بہت ان لائکلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے.